السلام علیکم بھائی صاحب، کہاں سے کال کیا بھائی؟ ہیلو، ہاں جی، کیا نام ہے؟ میرا نام طاہا، طاہا بھائی، کدھر سے کال کیا؟ یہ پاکستان سے۔ پاکستان سے، اوکے، کیا حکم ہے طاہا بھائی؟ میرا دو سوال ہے بس۔ آپ کے دو سوال، کہاں سے ملے سوال؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت عثمان ہے، میں ویسے تو شیعہ تعلق کرتا ہوں، شیعہ مذہب سے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ حضرت عثمان ہے، ان کو کیا طلحہ ابن عبید اللہ نے مارا؟ جی بالکل، طلحہ نے مانا، طلحہ نے قتل، اس کے تو بہت سارے دلائل ہیں۔ تو یہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ کہاں سے جی یہ ثابت کہاں سے ہے؟ او یہ تو قطعی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں ابھی اس کے مصادر آپ کو، اوکے، ایک منٹ۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو لائیو۔ آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں؟ جی ابھی دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی آپ کو لائیو دیکھ رہا ہوں، دیکھیں میرے بھائی، جی اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کی دلیل بہت زیادہ ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، طلحہ جو تھا وہی عشرہ مبشرہ والا طلحہ جو صحابی ہے، عائشہ کے چچا کا لڑکا ہے، ابو بکر کے خاندانی میں سے، وہ اس نے عثمان کو قتل کیا۔ یہ کتاب ہے الکتاب المصنف الاحادیث والآثار الجزء الثالث، چھاپ دار التاج، سنہ 1989 میں چھپی ہے۔ تو یہاں پر میرے بھائی یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 60، حدیث نمبر ہے 12096۔ یہ حدیث جو ہے بشرط البخاری صحیح ہے۔ حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل یا انبأنا قیس قال رمى مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات فدفناه على شاطئ الكلہ، کہ مروان ابن الحکم نے طلحہ کو تیر سے مارا ہے جنگ جمل کے دوران، اور اس کے گھٹنے میں لگا ہے، تو ہم نے اس کو دریا کے کنارے دفن کیا تھا۔ اچھا، یہ جو اس نے کس لیے قتل کیا دیکھیں، کس نے کرا؟ وہ مروان نے کیا نا، ابھی دکھا دیا نا۔ یہ کس سند کیا ہے بھائی؟ ابو اسامہ انبأنا اسماعیل انبأنا قیس، یہ بخاری کی سند ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہی حدیث بخاری میں، صحیح بخاری صفحہ نمبر 686 معاف کی 606، حدیث نمبر 2531، حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل عن قیس۔ یہ پس پر یہ پتہ چلا یہ سند بخاری کی سند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک منٹ رک دیں یہاں پہ۔ ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے یہ سند بخاری کی سند ہے، ٹھیک ہے، اس کے روات ثقہ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور قیس تک کے یہ جو سند جاری ہے، یعنی یہاں قیس سے مراد قیس ہے قیس ابن ابی حازم، قیس ابن ابی حازم تک کے روایت سند صحیح ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ قیس ابن ابی حازم کے بعد کی سند کہاں ہے؟ یعنی سند قیس ابن ابی حازم تک تو ٹھیک ہے کہ قیس ابن ابی حازم تک کے سارے روات ثقہ ہیں اور عادل ہیں، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس واقعے کو کون بیان کر رہا ہے؟ قیس ابن ابی حازم بیان کر رہے ہیں۔ قیس ابن ابی حازم خود جمل میں موجود نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، کوئی ہے جس نے ان سے یہ بات بیان کی، کس نے بیان کی؟ اس کا اس سند کے اندر ذکر ہی نہیں ہے، اور جب اس سند کے اندر یہ ذکر ہی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیس ابن ابی حازم کا جو استاد ہے وہ غائب ہے، وہ اس میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سند منقطع ہے۔ یہ لوگ کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ آدھی سند بیان کر رہے ہیں، سند جو ہے نا وہ اس کے آگے کا حصہ منقطع ہے، یہ بیان ہی نہیں کر رہے ہیں، ادھوری سند بیان کر کے کہ دیکھو یہ بخاری کی سند ہے۔ بھائی بخاری میں یہ سند موجود ہے، لیکن بخاری اس جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، قیس اس میں جنگ جمل کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو قیس ابن ابی حازم جنگ جمل میں خود موجود نہیں تھے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس میں علی ابن المدینی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، ہاؤلائی، الگ الگ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ہاؤلائی کلہم سمع منہم قیس ابن ابی حازم سماعا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی صحابہ ان سے قیس ابن ابی حازم نے سنا ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا، قیلا شہید الجمل، ان سے پوچھا گیا کہ کیا قیس ابن ابی حازم نے جمل میں حاضری کی تھی، جمل میں وہ حاضر ہوئے تھے، جنگی جمل میں وہ موجود تھے؟ قال لا، تو علی ابن المدینی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، قیس ابن ابی حازم جنگ جمل میں موجود نہیں تھے۔ وکان عثمانیا، اور قیس ابن ابی حازم بہت کٹر عثمانی تھے، حضرت عثمان کے بہت مؤید تھے۔ اس لیے میں بتا دوں کہ اہل سنت تو قیس ابن ابی حازم کو ثقہ راوی مانتے ہیں، شیعہ کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو باقاعدہ شیعوں نے ان کو کذاب کہا ہے، تو شیعوں کے لیے تو یہ حدیث ویسے بھی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے قیس ابن ابی حازم جھوٹے تھے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ اہل سنت ان کو ثقہ تو مانتے ہیں، لیکن ثقہ ماننے کا
صرف کسی راوی کسی سند کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف راوی کا ثقہ ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، سند کا متصل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو ایک آدمی کسی واقعے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یا تو اس نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہونا چاہیے، یا جس نے دیکھا ہے اس کا نام بیان کرنا چاہیے۔ یہاں قیس ابن ابی حازم علی ابن مدینی کی گواہی ہے کہ ابن ابی حازم خود اس واقعے کے وقت جنگ جمل کے وقت موجود نہیں تھا وہاں پر، اور اس نے کس سے سنا ہے یہ بات ثابت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو سند کا متصل ہونا بھی ضروری ہے، یہ حدیث مرسل ہے، اوپر سے سند غائب ہے، اس اوپر سے جو اس کا راوی ہے وہ نہیں موجود ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ قیس ابن ابی حازم آخری عمر میں ان کی عقل چلی گئی تھی، یہ بات ابن عساکر جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، اور ذہبی نے بھی لکھا ہے تاریخ الاسلام میں کہ کبیرہ قیس ابن ابی حازم حتی جاوز المئہ بسنین کثیرہ، کہ ابن ابی حازم جو ہے نا جب بہت بوڑھے ہو گئے، تقریباً 100 سال کی عمر میں ہو گئے، حتی خریف وذهب عقلہ، یہاں تک کہ ان کا دماغ معوف ہو گیا اور ان کی عقل چلی گئی، اتنی عقل چلی گئی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، اور ایک لونڈی ان کو خرید کر کے دے دی گئی، اور ایک دروازہ بند کر دیا گیا ایک کمرے کے اندر، ان کو وہیں رہتے تھے، اور اس لونڈی کے گلے میں گھنٹیوں کے ہار پہنا دی گئے، اور اس ہار سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ثابت نہیں کہ قیس ابن ابی حازم سے یہ روایت جو انہوں نے بیان بھی کی ہے، یہ اس وقت بیان کی جب ان کی عقل صحیح تھی، اور اس وقت بیان کی جب ان کی عقل خراب ہو چکی تھی، کیونکہ قیس ابن ابی حازم سے اس طرح کی کچھ منکر حدیثیں موجود ہیں۔ اس لیے علی بن المدینی خود فرماتے ہیں ان یحیی ابن سعید قال له قیس ابن ابی حازم منکر الحدیث، کہ حضرت یحییٰ ابن سعید جو ایک بہت معروف محدث ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیس ابن ابی حازم منکر الحدیث ہے۔ پھر یحییٰ نے ان کی بہت ساری منکر حدیثیں بیان کی، اسی میں سے آپ کے کتوں والی جو حدیث ہے وہ بھی بیان کی۔ تو یہ تو یعنی ان کے جو ہے نا ان کے بارے میں ایک تو ان کی عقل بھی چلی گئی تھی، آخری عمر یہ معاف ہو گئے تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ جو روایت اگر انہوں نے بیان بھی کی ہے، عقل معاف ہونے سے پہلے بیان کی، عقل معاف ہونے کے بعد بیان کی ہے، اور اس قسم کی بہت ساری کچھ منکر روایتیں ان سے کیونکہ مروی ہے، تو لہذا ان کی صحت کے بارے میں بھی بعض علماء نے، جو خاص طور پہ مشاجرات کے حوالے سے جو ان سے روایتیں مروی ہیں، اس پر بعض علماء نے تنقید کی، اس کو منکر کہا ہے۔ اچھا اس کو بڑھائیں آگے، پھر میں اور آگے باتیں کرتا ہوں کچھ آپ سے۔ تو یہ قیس ابن ابی حازم کا یاد رکھے نام، جتنی بھی آگے روایتیں پیش کر رہے ہیں ان ساری روایتوں کا مدار قیس ابن ابی حازم کی گواہی پر ہے، اور قیس ابن ابی حازم کیونکہ خود جنگ جمل کے وقت موجود نہیں تھے، لہذا اس معاملے میں ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ تو ہمارے روایت کے حوالے سے جواب تھا، درایتاً جواب ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے پھر اسی کتاب مصنف میں، الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء السادس چاپ دار التاج، یہاں پہ صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 30,578، حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس، یہ بھی وکیع جو ہے رجال مسلم میں قیس سے، پر آ کر کے روایت سند رک گئی ہے، یہ روایت بھی قیس پہ آ کے رک گئی ہے۔ قیس نے واقعہ کس سے سنا، کس نے اس کو بتایا، اس کا ذکر اس روایت کے اندر موجود نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، مرسل ہے۔ اسماعیل عن قیس، یہ تو بخاری کیا سند بشرط بخاری اور مسلم۔ كان مروان مع طلحة يوم الجمل فلما اشتكت الحرب، مروان طلحہ کے، یہ سوے کے لشکر میں تھا نا، عائشہ کے لشکر میں، تو یہ اس کے ساتھ تھا کہ لشکر میں جب جنگ چڑھ گئی ہے، جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی، قال مروان لا اطلب بثأري بعد اليوم، آج کے بعد میں اپنے انتقام کو کہیں نہیں ڈھونڈوں گا، آج ہی میں نے انتقام لینا۔ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ کیوں کہ مروان جو تھا عثمان کے چچے کا لڑکا ہے اور اس کا داماد بھی ہے، تو یہ جس انتقام کی بات کر رہا ہے وہ عثمان کے انتقام کی بات کر رہا ہے۔ ثم رماه بسيف بسهم فاصاب ركبته، اس نے تیر مارا ہے، اور تیر کس کو لگا؟ طلحہ کے گھٹنے کو لگا۔ یہاں پر بھی جو انہوں نے سند بیان کی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بھائی یہ پورا معاملہ قیس پر ہی ٹکا ہوا ہے، اور قیس جو ہے وہ کیونکہ حاضر ہی نہیں تھی جنگ جمل میں، لہٰذا اس معاملے میں ان کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اچھا جب تک کہ ویڈیو آ رہا ہے میں ایک اور بات کہتا ہوں، جو لوگ حضرت عثمان کے قتل کے موقع پر موجود تھے، کیا انہوں نے بھی اس دعوے کو تسلیم کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں بھائی، سب سے بڑی گواہی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی ہے۔ حسن بصری حضرت عثمان کے قتل کے وقت نہ صرف یہ کہ موجود تھے، بلکہ اچھی خاصی ان کی 14 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت عثمان کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے، ان کا جمعہ کا خطبہ سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ خلیفہ تاریخ خلیفہ کی روایت ہے، صحیح اس کی سند ہے، عندما سئل اکان فی من قتل عثمان احد من المہاجرین والانصار، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا مہاجرین اور انصار میں سے کوئی بھی ایک شخص حضرت عثمان کے قاتلین میں موجود تھا؟
اکانا فی من قتل عثمان، کیا وہ لوگ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا ان میں احد من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے کوئی موجود تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے. فقالا، تو حسن بصری نے جواب دیا، لا، نہیں، حضرت عثمان کے قتل میں کوئی بھی مہاجر اور انصاری موجود نہیں تھا. حضرت طلحہ مہاجرین سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ فرما رہے مہاجرین اور انصار میں سے کوئی بھی حضرت عثمان کے قتل میں شامل نہیں تھا. کانو اعجالا من اہل مصر، ان کو قتل کرنے والے مصر کے اجمی لوگ تھے، مصر کے اجمی لوگ تھے جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے. یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا. حسن بصری رحمہ اللہ جو ایک عینی شاہد ہیں، جنہوں نے اس پورے وقعت الدار کو دیکھا اور صحابہ کرام کو قریب سے جانتے تھے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے کوئی بھی شامل نہیں تھا. تو طلحہ بن عبید اللہ کا حضرت عثمان کے قتل میں شامل ہونا کسی بھی طرح پاسبل نہیں ہے. اچھا، ایک بات اتنی سی سوچیں کہ یہ کتنی نامعقول قسم کی بات ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ اگر حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے، پھر یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت علی سے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، تو یہ بات تو سب سے پہلے حضرت علی کو کہنا چاہیے تھی کہ بھئی طلحہ، تم عثمان کے قتل کا بدلہ مجھ سے مانگ رہے ہو، حالانکہ تم نے خود قتل کیا ہے. یہ کہ حسن اللہ یاری جو ہے یہ کیا حضرت علی سے زیادہ جاننے والا ہے حضرت عثمان کے قتل کے واقعے کو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو؟ ہاں، اللہ کے حضرت علی تو افسوس کر رہے تھے حضرت طلحہ کی وفات پر. تو جب جنگ ہوئی، جب حضرت طلحہ نے حضرت زبیر نے مطالبہ کیا حضرت عثمان کے قتل کا، تو یہ بات تو حضرت علی کو کہنی چاہیے تھی. اور یہ بیسک سی بات اگر اتنی واضح تھی کہ مروان کو یہ بات پتا تھی، تو حضرت علی کو بدرجہ اولیٰ پتا ہوگی. تو حضرت علی کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ طلحہ، تم کیسے عثمان کے خون کا مطالبہ، ان کے دم کا مطالبہ کر سکتے ہو، ان کے قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہو، جبکہ تم ہی خود ان کو قتل کرنے والے ہو. ایک سند لا کر کے دکھاؤ حضرت علی سے جس میں حضرت علی نے حضرت طلحہ سے یہ کہا ہو کہ تم حضرت عثمان کے قاتل ہو. ایک سند لا کر کے دکھاؤ. اس خبیث رافضی کو میں چیلنج کرتا ہوں، حضرت علی سے ایک سند لا کر کے دکھائے کہ کیوں حضرت علی نے یہ نہیں کہا حضرت طلحہ سے کہ تم ہی قتل کرنے والے ہو حضرت عثمان کو. اچھا، اور آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. حضرت کیوں یہ کہہ علی، اچھا ٹھیک ہے، چلائیے آگے، چلائیے. بہت ساری کیوں کہ مروان جو تھا عثمان کے چچے کا لڑکا ہے اور اس کا داماد بھی ہے، تو یہ جس انتقام کی بات کر رہا ہے وہ عثمان کے انتقام کی بات کر رہا ہے. ثم رماه بسيف بسهم فاصاب ركبته، اس نے تیر مارا ہے اور تیر کس کو لگا؟ طلحہ کے گھٹنے کو لگا. فما رقع الدم حتى مات، اس کی خون نہیں رکیا، وہ مر گیا اسی وقت. وقال طلحہ نے کہا دعوه فانه سهم ارسله الله، طلحہ نے کہا چھوڑ دو، یہ تیر ایسا تیر ہے کہ اللہ نے یہ تیر پھینکا ہے مجھ پہ. اور یہ دیکھیں بخاری ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 992 میں حدیث نمبر 4063، حدثنا ابن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس، وہی سند ہے، بخاری کی سند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بخاری کے سند سے ہم نے ثابت کر دیا نہیں کیا کہ بھائی بخاری کی سند میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہاں پر جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، اب بخاری کی حدیث سند اٹھائیں اور کہہ دے دیکھو یہی سند یہاں پر بھی پائی جاتی ہے. سند متصل بھی تو ہونی چاہیے، صرف سند کے سارے راویوں کا ثقہ ہونا کافی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جو لوگ حدیث کا بیسک علم رکھتے ہیں وہ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ سند کے سارے راویوں کا ثقہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور سند کے سارے راویوں کا متصل ہونا ایک الگ چیز ہے. وہاں پر قیس جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو قیس کی سند جا کر کے اللہ کے رسول سے مل رہی ہے. یہاں پر قیس جنگ جمل کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور جنگ جمل میں وہ خود حاضر نہیں ہوئے، اور جنگ جمل میں کس نے جنگ جمل کا یہ واقعہ ان کو بتایا وہ ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ سند منقطع ہے، صحیح بخاری کی سند متصل ہے. تو صحیح بخاری کی آدھی سند پیش کر کے یہ کہنا کہ یہ بخاری کی سند ہے، یہ سوائے کم علم لوگوں کو، جاہلوں کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں. طلحہ کو مروان نے، طلحہ بھی صحابی، مروان بھی صحابی، عثمان بھی صحابی، مروان نے طلحہ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ عثمان کے خون کا انتقام اس سے لے رہا تھا، طلحہ سے لے رہا تھا. اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اچھا یہاں پر الاستیعاب فی معرفت، میں جو ہے نا وہاں یہ دو حوالے دینا چاہتا ہوں کہ حضرت طلحہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بہت ہی نامعقول بات ہے کہ حضرت طلحہ پر جو ہے نا وہ حضرت عثمان کے قتل کا الزام لگایا جائے، لیکن کیونکہ یہ خبیث اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے تو میں دو حوالے چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اور دے دوں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت طلحہ حضرت عثمان کے قاتل نہیں تھے. بھئی پہلا حوالہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے نصاً،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا عثمان ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قمیصا، اے عثمان ان قریب اللہ رب العالمین تم کو ایک قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، تو اگر منافقین تم سے وہ قمیص چھیننا چاہیں تو تم اس قمیص کو مت اتارنا۔ ایک روایت میں جو سنن ترمذی کی روایت ہے اس میں ان اللہ مقسمک قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، یا قمیص سے مراد خلافت ہے، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، تو جب منافقین تم سے وہ قمیص چھیننا چاہیں گے تو قمیص ان کو مت دینا اتار کر کے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف کھڑے ہونے والے جو باغی تھے وہ منافق تھے، ان کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ منافق تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ منافق نہیں ہیں، ان کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، ان کے جنت میں جانے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو ظاہر سی بات ہے یہ منافق نہیں تھے۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نص اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے حضرت طلحہ نہیں تھے، کیونکہ قتل کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ وہ منافق ہیں، جبکہ حضرت طلحہ تو عشر مبشرہ میں سے، اس نے خود کہا نا کہ وہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، تو ان کے بارے میں تو جنت کی بشارت ہے، تو جس کے بارے میں جنت کی بشارت ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ ہماری پہلی دلیل یہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کی مخالفت کی وہ منافق تھے، اب حضرت طلحہ کیونکہ جنت کی بشارت ان کو ملی تو وہ منافق نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ حضرت عثمان کے باغی نہیں تھے، ان کو قتل کرنے والے نہیں تھے۔ ایک دلیل اور ہو گئی، چلتے رہے، میں انشاءاللہ تعالی دلیلیں بڑھاتا جاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کیا جلد نمبر 2۔ میرے خیال سے یہاں تک کہ بات کافی ہے، یہاں تک کہ یہ بات کافی ہے۔ اچھا میں کچھ ایک سب سے اہم ترین جو اس حوالے کا سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے نا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے، یعنی اس دعوے کو رد کرنے کے لیے سب سے جلی جو چیز ہے وہ یہ کہ حضرت علی کے سامنے حضرت طلحہ کے بیٹے نے الزام لگایا کہ ان کو قتل کرنے والی حضرت علی کی فوج ہے، بلکہ انہوں نے کہا قتلت ابی، آپ نے میرے ابا کو قتل کیا ہے، واخذت مالی، اور میرا مال لے لیا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ حضرت طلحہ کے بیٹے نے حضرت علی کے سامنے کیا، حضرت علی نے اس دعوے کو رد نہیں کیا، تسلیم کیا۔ ہاں پوری روایت مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح سند سے مروی ہے۔ کہتے ہیں ربعی بن حراش کہتے ہیں انی لعند علی جالس، میں حضرت علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذ جاء ابن لطلحہ فسلم علی علی، تو ایک طلحہ، حضرت طلحہ کا ایک بیٹا آیا، غالباً یہ محمد بن طلحہ ہے، فسلم علی علی، اور اس نے حضرت علی پر سلام کیا، فرحب بہ، حضرت علی نے اس کو خوش آمدید کی۔ دیکھیں یہ تعلق تھا، اس لیے ہم بار بار ہی کہتے ہیں نا کہ اختلافات سیاسی تھے لیکن دل میں بغض اور نفرت نہیں تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے، اور حضرت علی کے پاس جب ان کا بیٹا آ رہا ہے تو اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت طلحہ کے بیٹے نے کہا تو رحبوا بی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، امیر المومنین کہہ رہے حضرت علی کو، کہہ رہے آپ مجھ کو خوش آمد کہہ رہے ہیں، وقد قتلت ابی واخذت مالی، حالانکہ آپ وہ ہیں جنہوں نے میرے والد کو قتل کیا، واخذت مالی، اور میرا مال لے لیا۔ یعنی آپ کی فوج تھی، کیونکہ فوج جو ہے نا وہ حاکم کے ماتحت ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنائے تو اس نے نہیں، اس کے مزدوروں نے بنایا، لیکن کیونکہ اس نے بنوایا تو بنانے کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، بن الامیر والدار جیسے کہا جاتا ہے، امیر نے گھر بنایا، حالانکہ گھر تو مزدور بناتے ہیں۔ تو جب اس نے کہا نا قتل، جب حضرت طلحہ کے بیٹے نے کہا نا قتل تابی، تو اس سے مراد ہی نہیں تھی کہ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی تو بالکل حضرت طلحہ کے قتل سے راضی نہیں تھے، ان کا دل تو بہت غمگین ہو گیا تھا جب انہوں نے حضرت طلحہ کے قتل کی خبر سنی تھی۔ مراد ان کی یہ ہے قتل تابی سے کہ آپ کی فوج نے قتل کیا ہے۔ قتل اس طرح صریح الفاظ ہیں، حضرت علی کے سامنے حضرت طلحہ کا بیٹا کہہ رہا ہے قتلت ابی، آپ نے میرے والد کو قتل کیا ہے، واخذت مالی، اور آپ نے میرا مال لیا ہے، اور آپ مجھ کو خوش آمدید بھی کر رہے ہیں، میرا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت طلحہ کے اس بیٹے کو کوئی اس کے اس دعوے کا انکار نہیں کیا۔ حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تمہارے باپ کو قتل کرنے والا مروان ہے، میں نہیں ہوں، اور مروان جو ہے وہ حضرت معاویہ کی فوج میں تھا، میری فوج میں نہیں تھا، تو میری فوج نے قتل نہیں کیا۔ پر ایسی کوئی بات حضرت علی نے نہیں کی، اس کے اس دعوے کو رد نہیں کیا بلکہ تسلیم کر لیا، اور کیا کہا اما مالک فہو ذا معدول فی بیت المال فاغض الی مالک فخذہ، رہا تمہارا مال تو بھائی وہ بیت المال میں رکھا ہوا ہے، جاؤ بیت المال سے اپنا مال لے لو۔
مال کس کے پاس تھا؟ حضرت علی کے پاس بیت المال میں. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قتل کرنے والا کون تھا؟ حضرت علی کی فوج کا آدمی تھا. کہا مال تمہارا بیت المال میں رکھا ہوا ہے، جا کر کے وہاں سے مال لے لو. وہ اما قولو کا قتلت ابی، اور جہاں تک کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے قتلت ابی، آپ نے میرے باپ کو مارا ہے، فانی ارجو ان اکون انا وابوک من الذین قال اللہ عز وجل، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارا باپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم یہ جنتیوں کا بیان ہو رہا ہے. حضرت علی حضرت طلحہ کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بشارت حضرت علی نے اللہ کے نبی سے سنی تھی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اور ان کے دلوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے جنتیوں کے بارے میں کہ ہم جنتیوں کے دل میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بغض ہوگا اس کو نکال دیں گے. اخوانن، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے. علی سرور متقابلین، اور گاؤں تکیوں پر ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے. تو کہا کہ مجھے امید ہے کہ دنیا میں جو بھی مسئلہ ہوا جنت میں تم اور میرے باپ ساتھ میں جائیں گے، دلوں سے نفرتیں کدورتیں ختم ہو جائیں گی، بغض و عداوت باقی نہیں بچے گا، اور ہم جنت میں ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے جنت کا شراب نوش کریں گے. یہ حضرت علی حضرت طلحہ کی جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں، اور یہ بشارت اس بات کا ثبوت بھی ہے. اور ان کے سامنے جب یہ بات کہی جا رہی ہے، حضرت طلحہ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کیا، حضرت علی اس کا رد نہیں کر رہے، بلکہ ایک آدمی ہمدان کا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے چیخ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عدل کرنے والا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے اور طلحہ کے بارے میں نہیں تو کن لوگوں کے بارے میں؟ اذا لم نکن نحن اولائی، اگر یہ ہمارے بارے میں نہیں تو کس کے بارے میں؟ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی. حضرت علی فرما رہے پورے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ حضرت علی کو بھی اللہ کے رسول نے اس وقت جنت کی بشارت دی تھی، ساتھ میں جب طلحہ بن عبید اللہ کو جنت کی بشارت دی تھی. تو اس سے بڑا بھائی اور کیا ثبوت ہوگا کہ حضرت طلحہ کو قتل کرنے والا مروان نہیں تھا بلکہ حضرت علی ہی کا فوج کا آدمی تھا. اور یہ بات حضرت علی کے سامنے کہی گئی اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.